السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے، اسی طریقے سے نماز پڑھنا ہوتا ہے۔ نماز پڑھنے میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بغیر نماز سرے سے ہوتی ہی نہیں ہے، لہٰذا ان چیزوں کو نماز میں اختیار کرنا بالکل ضروری ہے، جسے فرائض نماز کہتے ہیں۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ان کو اختیار کیا نماز پڑھنے میں تو اچھا ہے، ثواب زیادہ ہے، بہتر ہے۔ ان چیزوں کو نماز کی سنت یا نماز کے مستحبات اور نماز کے آداب کا نام دیا جاتا ہے۔ ان دونوں کے بیچ میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جن کے بغیر نماز نہیں ہوگی، لیکن ایک دوسرے طریقے سے نماز میں پیدا ہونے والی خرابی کو دور کیا جا سکتا ہے۔ تو آئیے اس مسئلے کو ذرا وضاحت کے ساتھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، میں ارشد جمال اشرفی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل دینی پیغام۔ نماز میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بغیر نماز نہیں ہوتی، لیکن نماز کی حالت میں نمازی ایک دوسرے طریقے سے اپنی اس نماز کی خرابی کو دور کر سکتا ہے۔ ان چیزوں کو واجبات نماز کہتے ہیں، نماز کے لیے جو واجب چیزیں ہیں۔ واجب کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر ان چیزوں کو چھوڑ دیا تو وہ گنہگار ہوگا، لیکن اگر بھولے سے کوئی واجب چھوٹ گیا تو اسے بعد میں سجدہ سہو کرنا لازم اور ضروری ہوگا، تاکہ نماز میں جو خرابی پیدا ہو گئی تھی اور جو کمی رہ گئی تھی وہ سجدہ سہو سے دور ہو سکے۔ تو اب ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ نماز کے واجبات کیا ہیں، نماز کے لیے واجب چیزیں کیا کیا ہیں۔ ویسے تو فقہائے احناف نے 6 اور 6 سے کچھ زیادہ چیزوں کو نماز کے واجبات میں شمار کیا ہے، لیکن میں یہاں پر ان واجبات میں سے کچھ خاص چیزوں کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ فرض نماز کے لیے پہلا واجب یہ ہے کہ اگر نماز 2 رکعت والی ہے تو دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھ لینے کے بعد کوئی اور سورت اس کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اگر وہ کوئی پوری سورت نہیں پڑھ سکتا تو کم از کم 3 چھوٹی آیتیں وہ پڑھے، اور اگر وہ 3 چھوٹی آیتیں نہیں پڑھتا تو کم از کم کوئی ایک بڑی آیت اس کے ساتھ پڑھے۔ اور اگر وہ 4 رکعتوں والی نماز ہے تو صرف پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی دوسری سورت ملانا واجب اور ضروری ہے۔ دوسرا واجب یہ ہے کہ نماز کے ارکان ادا کرتے وقت اطمینان اور ٹھہراؤ ہونا ضروری ہے، جسے تعدیل ارکان بھی کہتے ہیں۔ اب اس اطمینان یا ٹھہراؤ اور تعدیل ارکان کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر رکن کو ادا کرنے میں ایک تسبیح پڑھنے کی مقدار ٹھہراؤ پائے جائے اور پیٹھ سیدھی اور برابر ہو جائے۔ جیسے مثال کے طور پر رکوع کے بعد سجدے میں جانا ہے تو رکوع سے ڈائریکٹ سجدے میں نہیں جانا ہے، بلکہ رکوع کے بعد کھڑا ہونا ہے، جسے قومہ کہا جاتا ہے۔ تو اب رکوع کے بعد جب وہ قومہ کرے گا تو قومے کی حالت اتنی ہونی چاہیے کہ ایک تسبیح کی مقدار وہ رکا رہے اور اس کی پیٹھ بھی کھڑے ہونے کی حالت میں برابر اور سیدھی ہو جائے۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں پائی گئی تو نماز کا واجب چھوٹ جائے گا اور نماز نہیں ہوگی۔ یا جیسے 2 سجدہ کرنا ہوتا ہے تو پہلا سجدہ کرنے کے بعد جو بیٹھا جاتا ہے، یعنی ایک تسبیح پڑھنے کی مقدار ٹھہرنا اور بیٹھنے کی حالت میں اپنی پیٹھ کو سیدھا اور برابر کرنا، یہ بھی واجب اور ضروری ہے۔ اگر کوئی اس طرح سے نہیں کرتا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہی معاملہ رکوع اور سجدے کا بھی ہے۔ اگر کوئی دھڑا دھڑ رکوع اور سجدہ کرتا ہے اور رکوع اور سجدے کی حالت میں اطمینان اور قرار نہیں پایا جاتا، پیٹھ سیدھی اور برابر نہیں ہوتی، تو ایسی صورت میں ایک واجب چھوٹ جانے کی وجہ سے اس کی نماز جائز اور درست نہیں ہوگی۔ تیسرا واجب یہ ہے کہ 4 رکعت والی نماز میں جو پہلی مرتبہ قعدہ کیا جاتا ہے، 2 رکعت پر جو بیٹھا جاتا ہے، یہ قعدہ واجب ہے،
اور جو اخیر میں بیٹھا جاتا ہے قاعدہ اخیرہ جسے کہتے ہیں وہ تو فرض ہے، لیکن بیچ میں جو بیٹھا جاتا ہے 2 رکعت پر تو یہ قاعدہ اولا بھی واجب ہے۔ تب یہاں اس قاعدے میں تشہد پڑھنا واجب ہوگا۔ اگر کوئی اس قاعدہ اولا کو ادا نہیں کرتا اور کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، تو نماز ختم کرنے سے پہلے وہ سجدہ سہو کرے، تاکہ نماز میں جو خرابی پیدا ہو گئی تھی اور جو کمی آ گئی تھی اس خرابی اور اس کمی کو سجدہ سہو کے ذریعے دور کیا جا سکے۔ اور چوتھا واجب یہ ہے کہ جو قاعدہ اخیرہ ہے، یعنی 4 رکعت والی نماز ہے تو 2 رکعت پر جو قاعدہ ہوتا ہے وہ قاعدہ اولا ہے، لیکن 4 رکعت کے بعد جو قاعدہ کرتے ہیں وہ قاعدہ اخیرہ ہے، تو اس قاعدہ اخیرہ میں تشہد پڑھنا واجب اور ضروری ہے۔ اگر کسی نے قاعدہ اخیرہ تو کیا لیکن اس میں جو تشہد پڑھنا ہے وہ نہیں پڑھا، اگر ایک لفظ بھی اس تشہد کا چھوڑ دیا تو واجب ادا نہیں ہوگا، اور واجب ادا نہ ہونے کی صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی۔ لیکن اگر 2 رکعت والی نماز ہے تو وہاں پر قاعدہ اولا اور قاعدہ اخیرہ کا فرق نہیں ہے، بلکہ وہی قاعدہ اولا بھی ہے اور وہی قاعدہ اخیرہ بھی ہے۔ تو یہ نماز کے لیے 4 خاص واجبات میں نے بیان کیے، لہذا ضروری ہے کہ نماز کے ان واجبات کو اچھی طرح ہم سمجھ لیں، کیونکہ غفلت اور سہو کی وجہ سے بعض لوگ ان واجبات کو چھوڑ دیتے ہیں اور ان کی نماز ناقص اور ادھوری رہ جاتی ہے، اور اگر سجدہ سہو کے بغیر نماز کو پورا کر لیا ہے تو اس پر وہ نماز باقی رہے گی۔ امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا، لہذا ثواب کی نیت سے اسے شیئر کرنا نہ بھولیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔